بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے؟ 1400 سال بعد سائنس حیران رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے آج یہ ثابت کیا کہ جو لوگ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف قبلہ رو ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں طرف لٹایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک نرم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنی ہوئی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بڑی ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول میڈیکل اصول کے مطابق بے شمار فوائد پر مشتمل ہے۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ کے مطابق آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ زندگی کے عام معمولات میں سست ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر بہت زیادہ برا اثر چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ گردوں کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈیوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کروایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو سورج کی بہت سخت ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج کو بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے اکثر کاموں کا دار و مدار دھوپ پر ہی ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان سارے فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل میں دھوپ میں سونے کے کوئی ممانعت یا نقصانات کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا
اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں ہے اور بعض حصہ سائے میں ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اسی لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل سائنس کے مطابق نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہو جائے گی اور جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرع اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے، یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب میں قتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔